اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات انا لا نضیع اجر من احسن عملا صدق اللہ العظیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر آمین یا رب العالمین۔ آج کے لیکچر میں ہم انشاءاللہ تعالی سورۃ الکہف کی آیت نمبر 30 کو گرامیٹیکلی انالائز کرنے کی کوشش کریں گے۔ ایک مختصر سی آیت ہے، آیت میں وقف کی کوئی علامت نہیں ہے، لیکن ایک حرف عطف نظر آ رہا ہے اور ایک الگ سے جملہ جو کہ انا سے شروع ہو رہا ہے۔ تو 3 حصے کریں گے ہم اس آیت کے۔ پہلا حصہ ہوگا ان الذین آمنوا، دوسرا ہوگا وعملوا الصالحات، اور تیسرا ہوگا انا لا نضیع اجر من احسن عملا۔ اب ایک ایک حصے کے الفاظ سے بات کر کے انشاءاللہ تعالی جملے بنانے کی کوشش کریں گے۔ تو پہلا حصہ ان الذین آمنوا، انا حرف ہے، حرف از حروف مشبہ بالفعل ہے، اور الذین اسم موصول ہے، جمع مذکر کے لیے استعمال ہوتا ہے، مبنی ہے، معرفہ ہے، اور اس کے بعد آمنو جو ہے وہ فعل ماضی معروف جمع مذکر غائب کا صیغہ ہے، حمزہ میم نون حروف مادہ باب فعل، آمنا یؤمنو ایمانن، تبدیلی کے بعد آمنا یؤمنو ایمانن، ایمان لانا کے معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ واو ضمیر مرفوع متصل اس کا فاعل ہے، جو کہ ضمیر بارش کے طور پر آپ کو نظر آ رہا ہے۔ الفاظ کو جوڑیں تو جملہ کوئی نہیں بنتا، بس صرف انا کا اسم ہمارے سامنے آتا ہے، کیونکہ انا جب بھی آتا ہے اس کا ایک اسم ہوتا ہے، ایک خبر ہوتی ہے، تو انا کا اسم ہمیں یہاں پر نظر آ رہا ہے جو کہ الذین آمنو ہے۔ الذین اسم موصول، آمنو فعل با فاعل، صلۃ الموصول، موصول اپنے صلے سے مل کر محلاً منصوب انا کا اسم بن جائے گا۔ ترجمہ کریں گے بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے۔ اب اگلا حصہ جو ہے وہ ہے وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، واو حرف ہے، حرف عطف ہے، عملو فعل ماضی معروف جمع مذکر غائب کا صیغہ ہے، اسی طرح جس طرح آمنو ہے، عین میم لام حروف مادہ ہیں، عملہ یعملو باب سین سے استعمال ہوتا ہے، واو ضمیر مرفوع متصل اس کا فاعل ہے، اور الصالحاتی جو ہے یہ منصوب اسم ہے، جمع سالم مؤنث معرفہ ہے، اور الصالحہ کی جمع ہے۔ الفاظ کو جوڑیں تو عملو فعل با فاعل ہے اور الصالحاتی مفعول بھی ہے، فعل اپنے فاعل اور مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر عطف ہو جائے گا آمنو پر۔ گویا ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، یہاں تک انا کا اسم ہو جائے گا، یعنی آمنو معطوف علیہ ہے، عاملوا الصالحات معطوف ہے، معطوف علیہ اپنے معطوف سے مل کر صلۃ الموصول بن جائے گا الذین اسم موصول کے لیے، اور الذین اسم موصول اپنے صلۃ الموصول سے مل کر انا کا اسم بن جائے گا۔ اب ہمیں انا کی خبر چاہیے، تو وہ اس حصے میں آ رہی ہے کہ انا لا نضیع اجر من احسن عملا۔ اس کے الفاظ سے بات کرتے ہیں۔ انا جو ہے یہ انا پلس نا کا مجموعہ ہے، انا حرف حروف مشبہ بالفعل، اور نا جو ہے ضمیر منصوب متصل جمع متکلم کی، جو کہ آپ کو الف کی صورت میں نظر آ رہی ہے۔ لا حرف نفی ہے، اس لیے کہ آگے فعل مضارع آپ کو مرفوع نظر آ رہا ہے، تو نضیع فعل مضارع مرفوع معروف ہے، باب افعال سے استعمال ہوا ہے، صیغہ جمع متکلم کا ہے، لہٰذا نحن ضمیر مرفوع متصل مستتر اس کا فاعل قرار دیا جائے گا۔ اجر کا لفظ آگے آپ کو نکرہ نظر آ رہا ہے، واحد ہے، مذکر ہے، اور منصوب ہے، بغیر تنوین کے ہے، بغیر الف لام کے ہے، تو گویا مضاف بن رہا ہے جس کا مضاف الیہ من ہے۔ من اسم موصول ہے، اور من اسم موصول جو ہے یہ مبنی ہوتا ہے، لہٰذا یہاں پر محلاً مجرور قرار دیا جائے گا، اور اسم موصول کبھی بھی اکیلا نہیں آتا، اس کا صلۃ الموصول جو ہے وہ ہے احسن عملا۔ صلۃ الموصول کو انالائز کرنے لگا ہوں۔ احسن فعل ہے، فعل ماضی معروف واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے، اس کا فاعل آگے آ سکتا ہے لیکن نہیں آیا ہوا، اس لیے ہوا ضمیر مرفوع متصل کو اس کا فاعل قرار دیں گے۔ آگے عملاً جو ہے یہ منصوب ہے، واحد ہے، مذکر ہے، اور نکرہ ہے، تو یہ مفعول بھی بن جائے گا احسن فعل کے لیے۔ پھر احسن فعل اپنے فاعل اور اپنے مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر صلۃ الموصول بن جائے گا من اسم الموصول کے لیے، اور من اسم الموصول اپنے صلۃ الموصول سے مل کر محلاً مجرور ہوگا اجرا مضاف کے لیے، اس لیے کہ ہم اسے مضاف الیہ بنا رہے ہیں، اور پھر اجرا مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر مفعول بھی بن جائے گا لا نضیع فعل کے لیے،
اور لا ندیع فعل اپنے فاعل اور اپنے مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر محلاً مرفوع خبر بن جائے گا انا کی، اور انا اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ اسمیہ بن جائے گا، اور یہ جملہ اسمیہ جو ہے یہ محلاً مرفوع خبر بنے گا پہلے والے انا کی، کیونکہ انا کا اسم ہم نے بنا لیا تھا جو کہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات تھا، تو انا کی خبر چاہیے تھی، تو وہ یہ جملہ اسمیہ بن رہا ہے انا لا نضیع اجر من احسن عملا۔ تو یہ تھی جی ہماری ورکنگ۔ اب محمود صافی صاحب کی ورکنگ کے ساتھ اپنی ورکنگ کو میچ کر لیتے ہیں۔ محمود صافی صاحب فرما رہے ہیں کہ انا حرف از حروف مشبہ بالفعل ہے، الذین یہ اسم انا ہے، آمنو فعل با فاعل ہے، واو عاطفہ ہے، عملو مثل آمنو ہے، الصالحات مفعول بھی ہے، اور انا جو ہے یہ مثل انا اور نا اس کا اسم ہے، لا نافیہ ہے، ندیع فعل مضارع مرفوع ہے، اور فاعل جو ہے نحنو وہ تعظیم کے لیے استعمال ہوا ہے، اجر مفعول بھی ہے، منصوب ہے اس لیے، اور من اسم موصول محلاً مجرور مضاف الیہ ہے، احسن فعل ماضی ہے، فاعل اس کا ہوا ہے جو کہ عائد بھی ہے، اور عملاً مفعول بھی منصوب ہے۔ تو الحمدللہ جی ورکنگ میچ ہوگی محمود صافی صاحب کی ورکنگ کے ساتھ، اور جو جملے بنے ہیں ان کا اعراب آپ کے ساتھ شیئر کر دوں۔ تو پہلا جملہ ہے ان الذین آمنوا، اس کو لا محل لہ استنافیہ قرار دیا ہے، جملہ آمنوا والا جو ہے لا محل لہ صلۃ الموصول الذین ہے، اور جملہ عملوا والا لا محل لہ معطوف علی جملہ آمنوا ہے۔ جملہ انا لا نضیع فی محل رفع خبر انا الاول ہے، اور بتا رہے ہیں کہ بتقدیر رابط ای لا نضیع اجرہم، یعنی آپ جملے کو جوڑ رہے ہیں نا کسی کے ساتھ تو آپ کو رابط کی ضرورت ہے، تو وہ رابط جو ہے وہ بتا رہے ہیں کہ اس طرح آ سکتا ہے۔ مزید ایک دوسری رائے بھی دے رہے ہیں لیکن وہ زیادہ ٹیکنیکل سی ہے۔ جملہ لا نضیع فی محل رفع خبر انا الثانی ہے، اور جملہ احسن عملا لا محل لہ صلۃ الموصول من ہے۔ تو الحمدللہ جی آیت مکمل ہو گئی ہے۔ آیت کا ترجمہ دیکھ لیتے ہیں۔ اب ترجمہ اس آیت کا کچھ یوں کیا گیا ہے کہ ان الذین آمنوا، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات اور انہوں نے نیک اعمال کیے، انا بے شک ہم لا نضیع اجر من احسن عملا، ہم اس کا اجر ضائع نہیں کرتے جو اچھا عمل کرے۔ تو الحمدللہ جی ایک مختصر سی آیت تھی، آسان سی آیت تھی، آج کے لیکچر میں ہم نے گرامیٹیکلی انالائز کر دی ہے۔ تفسیر جلالین میں اس آیت کے حوالے سے کوئی خاص بات ذکر نہیں کی گئی۔ انشاءاللہ تعالیٰ اگلے لیکچر میں اگلی آیت کے ساتھ آپ سے ملاقات ہوگی۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔